تیز برستی بارش میں خود پر کالے رنگ کی چادر اوڑھے ریلوے اسٹیشن کے اندر آئی تھی۔ ابھی پلیٹ فارم پر کوئی بھی گاڑی نہیں پہنچی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ مکمل طور پر چھپا رکھا تھا، لیکن خوف کے مارے میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں وہیں خالی بینچ پر بیٹھ گئی، دل میں دعائیں کرنے لگی کہ جلد از جلد کوئی گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر کھڑی ہو جائے۔ ابھی بھی میرے ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں، انگلیوں میں انگوٹھیاں، آنکھوں میں کاجل لگا تھا، ہونٹوں پر لپسٹک بھی تھی، لیکن آدھے سے زیادہ چہرہ میری کالی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ بینچ پر بیٹھے ہوئے میری نظر ریلوے اسٹیشن کی بیرونی جانب تھی۔ میری آنکھوں کو بے تابی سے اس کا انتظار تھا۔ اس کی خاطر میں نے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اگر میں پکڑی جاتی تو میری جان کا خطرہ تھا، لیکن دل کو یقین تھا کہ وہ بے وفائی نہیں کرے گا۔ لیکن دل کو ایک دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ اگر میرے بھاگ جانے کی خبر کسی کو بھی ہو گئی اور انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تو میرا وہ حشر کریں گے کہ مجھے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا جائے گا۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی، جینا چاہتی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ پوری عزت سے۔ یہی کہا تھا اس نے، وقت بھی یہی دیا تھا، پتہ نہیں ابھی تک آیا کیوں نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ذرا سی آہٹ بھی ہوتی تو لگتا کہ رملہ بائی کے کوٹھے کے دلالوں نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ میں تو رملہ بائی کے کوٹھے کا نایاب ہیرا تھی جسے وہ دونوں ہاتھوں سے کیش کرتی تھی۔ میرا دودھیا سفید رنگ دیکھ کر بڑے بڑے نواب زادے، رئیس زادے اپنی آنکھیں جھپکنا بھول جاتے تھے۔ جب میں برہنہ کمر لچکاتے ہوئے رقص کرتی تو نوابوں کے دل میں جذبات ابھرنے لگتے تھے۔ مجھ پر پیسہ لٹاتے ہوئے بڑی بڑی گستاخیاں میرے ساتھ کر گزرتے تھے۔ گہرے گلے کی تنگ اور چست میکسی مجھے چھپانے میں ناکام تھی، اور مجھے وہاں چھپانے کے لیے لایا بھی کب جاتا تھا۔ رملہ بائی کے کوٹھے پر نیم اریاں کپڑے پہنا کر ہم سے رقص کروایا جاتا تھا تاکہ رئیسوں اور نوابوں کے جذبات کو بھڑکایا جا سکے، تاکہ ہماری قیمت زیادہ سے زیادہ رملہ بائی کی جیب میں جا سکے۔ اور مجھے تو وہ کوہ نور کا ہیرا کہتی تھی چھوری تم نے رملہ بائی کا دل جیت لیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب اس نے پہلی بار میری نتھ اترائی کروائی تھی۔ مجھے چنبیلی کے تیل میں بنے ہوئے اپٹن کو پورے بدن پر لگوایا گیا تھا۔ گلاب پانی میں پکا کر اس خوشبودار پانی سے مجھے غسل کروایا گیا۔ پوری دلہن کی طرح سے مجھے سجایا گیا۔ میں اس وقت محض 16 سال کی تھی، بالکل کچی کلی کی طرح الہڑ سی تھی۔ مجھے اس وقت زیادہ کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ تیار ہو گئی، گھنگرو پہن کے ناچنا ہوتا تھا۔ رملہ بائی نے مجھے ہر قسم کا رقص سکھایا تھا کہ کیسے نگاہوں سے مردوں کو لبھاتے ہیں، وہ سب بھی بتایا تھا۔ لیکن مجھے یہ سب کرتے ہوئے کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ جب بھی میرے رقص کو دیکھ کر مرد میری طرف بڑھتے تو میرا دل مٹھی میں آنے لگتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ مجھے ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ کچھ میں کم عمر بھی تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ حسین بہت زیادہ تھی۔ رملہ بائی کے کوٹھے پر سب لڑکیوں میں میرا حسن اپنی مثال آپ تھا۔ 16 سال کی عمر میں بھی جو مجھے دیکھتا اپنے ہوش کھونے لگتا تھا۔ میرے حسن کو دیکھ کر سب کے منہ میں پانی بھر آتا۔ یہی وجہ تھی کہ 16 سال کی عمر میں میری نتھ اترائی کروائی گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا سوداگر کون تھا، لیکن مجھ پر ایک فطری گھبراہٹ طاری تھی۔ میں نے دلہن کے لباس میں رقص کیا۔ اس لباس میں مجھے دیکھ کر وہاں بیٹھے رئیس امیر زادے اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئے، منہ کھولے بس مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ میں کبھی کمر لچکاتی، کبھی ہاتھوں کو لہراتی، سب کے دل میرے قدموں میں آ گرے تھے۔ اس رات جیسے ہی رقص ختم ہوا، رملہ بائی نے مجھے ایک کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ کہنے لگیں کہ تم کمرے میں جاؤ نورو۔ میں یہ سن کر کمرے کے اندر چلی گئی، وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ باہر بحث کی آوازیں آ رہی تھیں، میری بولی لگ رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہم طوائفوں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے، نہ دن اپنا نہ رات، یہاں تک کہ اپنا جسم بھی اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نہ اپنی مرضی سے سو سکتی ہیں، نہ جاگ سکتی ہیں، بس نوابوں اور رئیس زادوں کے مزاج کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر آنے والا 50 سالہ بڈھا تھا۔ کمرے میں لڑکھڑاتے قدموں سے وہ داخل ہوا تھا۔ کمرہ بند کیا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر خباثت سے مسکرانے لگا۔ اس کی ہوس شدہ نظریں
جب میرے حسین سراپے کا بڑی بے باکی سے سفر کرنے لگی تو مجھے الجھن سی محسوس ہوئی۔ وہ ایک دولت مند رئیس تھا، منہ میں پان چبا رہا تھا۔ کہنے لگا رملہ بائی نے یہ ہیرا کہاں سے ڈھونڈ لیا۔ جیسے ہی اس نے بات کرنے کے لیے منہ کھولا، پان کی بھرت باہر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا جی متلایا تھا۔ پان کے چھینٹے میرے منہ پر بھی پڑے تھے۔ میں نے ناگواری سے پیچھے ہونا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو ہم سے۔ میری بات اور ناگواری دیکھ کر کہنے لگا، سالی نخرے کیوں دکھا رہی ہے؟ اس رات کی منہ مانگی قیمت دی ہے میں نے رملہ بائی کو، اس لیے میرا جی بہلا، تجھے الگ سے بھی پیسے دیکھ کر خوش کر دوں گا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرانے لگا تھا۔ بڑی سخت پکڑ تھی اس بڈھے کی۔ اس کے بعد اس نے میرے ساتھ بڑا بے رحمانہ سلوک کیا تھا۔ صبح تک وہ میرا حشر بگاڑ چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا مجھ پر موت واقع ہو جائے گی۔ مجھے یہ ماحول اور یہ کام پہلے بھی پسند نہ تھا، لیکن آج تو نفرت ہو گئی تھی۔ اس بڈھے کے جاتے ہی جب رملہ بائی میرے کمرے میں آئی، میرا حشر دیکھ کر اس بڈھے کو گالی دینے لگی۔ کہنے لگی حرام زادے نے میری چھوری کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ میں روئے جا رہی تھی۔ وہ مجھے ساتھ لگائے کہنے لگی، چل کوئی بات نہ ہی، تو فکر نہ کر۔ میں نے کہا کاہے فکر نہ کروں؟ اس کمینے نے میرے پورے جسم پر اپنے دانت گاڑے ہیں۔ میں چلاتی تو گالی دے کر کہتا تھا تیری منہ مانگی قیمت تیری چیخیں سننے کے لیے نہیں دی۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ میں نے کہا اب میرے پاس کسی بڈھے کو نہ بھیجیو۔ مجھے لگا تھا وہ سالا بڈھا ہی کمینہ تھا، لیکن نہیں، وہاں آنے والا ہر مرد شرافت کو اپنی جوتی میں رکھ کر لاتا تھا اور کوٹھے سے باہر اتار کر ہی اندر آتا تھا۔ رقص کے دوران امیر زادوں کی گستاخیاں میرے ساتھ شروع ہو جاتی۔ کوئی میری برہنہ بازو کو اپنے ہاتھوں میں لیتا، پیسے لٹاتے ہوئے کوئی میرے رخسار کی چٹکی بھر لیتا، کوئی باہوں میں لے لیتا۔ ہر رات ایک مرد اپنی بے حسی اور جہالت کا مظاہرہ کرتا۔ مجھے جتنی اس کام سے نفرت تھی اتنے ہی میرے خریدار تھے۔ 2 سال رو دھو کر میں اس ماحول کی عادی ہو ہی گئی۔ مردوں کے رنگ برنگے ہاتھ اب میرے وجود پر جب لگتے تو مجھے کرنٹ نہیں لگتا تھا۔ ان کی بے باک نظر اپنے وجود پر کسی آرے کی طرح محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں پتھر کی ہو چکی تھی۔ اپنے زخموں کو صاف کر کے خود کو دوبارہ سے خوبصورت بنانے کے طور طریقے میں سیکھ چکی تھی، لیکن کبھی کبھی میں تنگ آ جاتی تھی۔ ایک بار میں نے کہا کہ مجھے بھی چھٹی دے دیا کرو، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ایک دن اپنی مرضی کی زندگی جیوں۔ میری بات سن کر رملہ بائی مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ کہتی دل ول کچھ نہ ہوئے ہے طوائف کے پاس، بس جسم ہوئے ہے، بس اسی کو سنوارا کر بنایا کر۔ ارے ان امیر زادوں کو اپنی ادائیں دکھایا کر، اپنا دیوانہ بنایا کر۔ ابھی تو دن ہے تیری جوانی کے، اور 10-15 سال بیت گئے تو تجھے پوچھے گا کون؟ کوئی بھی تو نہیں۔ میری چاہ کر بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ رات آنے والا ایک وحشی جانور جب جاتا تو اگلے دن کا خریدار پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ میں تنگ آ جاتی تھی، لیکن رملہ بائی بڑی خوش تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے نوٹ گنتی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا جب ایک دن میرے کوٹھے پر وہ آ گیا۔ میں اس وقت رقص کر رہی تھی جب 3-4 نوجوان کوٹھے پر آئے۔ ایک طرف بیٹھ کر رقص کرتے ہوئے ایک نظر میری ان پر پڑی۔ یہی کوئی 20 سال کے لڑکے تھے، لیکن دیکھنے سے لگتا تھا کہ زیادہ امیر زادے نہیں ہیں، بس یوں ہی رقص کے شوق میں آئے ہیں۔ بس ان میں سے ایک کو دیکھ کر میری نظریں جیسے اس پر ٹک سی گئیں۔ وہ سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ جس چیز نے مجھے حیران کیا تھا وہ اس کے چہرے پر سجی ہوئی داڑھی تھی، اور دوسری بات اس کے ماتھے پر نماز کا محراب بنا ہوا تھا۔ میں تو بس اتنی ہی مسلمان تھی کہ بس یہ پتا تھا کہ پیدا مسلمان ہوئی ہوں۔ اس کے علاوہ دین سے میرا کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ نہ نماز آتی تھی، نہ قرآن کا پتہ تھا۔ البتہ اتنا پتہ تھا کہ اس کوٹھے پر آنے والے یا تو امیر ہوتے ہیں یا عیاش، یا وہ نوجوان جنہیں مفت میں بس رقص سے ہی دل بہلانا ہوتا ہے۔ بہرحال چند سیکنڈ ہی میں نے اسے دیکھا، پھر میں دوبارہ رقص کرنے لگی، لیکن گاہے بگاہے جب بھی میری نظر اس پر پڑی وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ رقص کے ختم ہوتے ہی میں اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس بار کمرے میں آنے والا ان نوجوانوں میں سے ایک تھا۔
اس کے ساتھ میں نے اسی مولوی جیسے لڑکے کو دیکھا تھا۔ شاید آج رات کے پیسے اس لڑکے نے دیے تھے۔ رات گزارنے کے بعد وہ لڑکا چپکے سے باہر نکلا تو میں بھی غسل کے ارادے سے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ لڑکا اکیلا اس پورے دالان میں بیٹھا تھا۔ شاید پوری رات میرے دروازے کو ہی دیکھا تھا اس نے۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈالی اور نظریں ہٹا کر واش روم میں چلی گئی۔ ہمارا کوٹھا بہت ہی پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، اس لیے واش روم کمروں سے باہر ہی تھے۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن وہ نوجوان میرا رقص دیکھنے آتا رہا۔ اسے دیکھ کر مجھے بس ایک ہی خیال ستاتا تھا کہ وہ تو نیک لگتا ہے، مولوی لگتا ہے، پھر میرا رقص دیکھنے کیوں آتا ہے؟ مولوی تو بہت دیندار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، شاید جنتی بھی ہوتے ہیں۔ میری معلومات بہت زیادہ تو نہ تھیں، لیکن یہ پتا تھا کہ ایسے حلیے والے کبھی بھی کوٹھے کا رخ نہیں کرتے۔ 2 ماہ بعد میرے کمرے میں آنے والا وہی نوجوان تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے جتنی بھی حیرت ہوتی اتنی کم تھی، کیونکہ آج میرے پاس آنے والا کوئی بھی نوجوان مولوی قسم کا نہیں تھا۔ میں تو ایسے لوگوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، دل میں بہت عزت بھی کرتی تھی، سمجھتی تھی کہ داڑھی ہے، نمازی ہے تو جنتی ہے، اور ایسے لوگوں کا ہیرا منڈی کی طوائف خانوں میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ بار بار اس کے چہرے پر پسینہ نمودار ہو جاتا، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے بہت ہی چست لباس پہنا ہوا تھا، دوپٹہ سر پر رکھا تھا جو کہ فینسی تھا۔ وہ ذرا فاصلہ رکھ کر میرے بیڈ پر بیٹھ کر کچھ دیر مجھے حیرت سے دیکھتا رہا۔ کبھی وہ مجھ سے نظریں ملاتا، کبھی فوراً سے نظریں جھکا لیتا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس لڑکے نے شوقیہ داڑھی رکھی ہے، شاید نمازی وغیرہ نہیں ہے، ورنہ یہاں کیوں آتا؟ اپنے دل میں ابھرنے والے سوالات جو مجھے بے چین کر رہے تھے، میں نے سوچا آج اس سے پوچھ ہی لیتی ہوں۔ میں نے کہا، اے چھورے، مولوی ہو کا؟ کہنے لگا، نہیں، مولوی کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا، چلو میں بھی سوچوں بھلا نیک مولوی کا رملہ بائی کے کوٹھے پر کیا کام؟ کہنے لگا، بہت خوبصورت ہیں آپ، میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا، میں نے بھی آج تک کبھی اپنے گاہکوں میں کسی مولوی کو نہیں دیکھا۔ یہ سن کر وہ کچھ شرمندگی میں مبتلا ہوا، لیکن بہرحال میرے لیے تو وہ ایک گاہک تھا۔ میں نے کہا، اتنے دور کاہے بیٹھے ہو، ٹھیک سے بیڈ پر ہو کر بیٹھو۔ کہنے لگا، نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ میں نے محسوس کیا وہ بڑا تذبذب کا شکار تھا۔ میں نے کہا، صاحب کاہے کر رہے ہو؟ کیا پہلی بار کسی لڑکی کے پاس آئے ہو؟ میری بات سن کر اس نے گھبراہٹ میں اس بات میں سر ہلایا۔ میں اس کی ہچکچاہٹ سمجھ گئی، اس لیے ہنسنے لگی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر کچھ پل وہ مجھے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا، آپ کی ہنسی بڑی پیاری ہے۔ میں نے کہا، میں خود بھی بڑی پیاری ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا، کیونکہ سامنے والا پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ رات بتانے آیا تھا۔ مجھے اتنے چست لباس میں ایک نظر ہی اس نے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ خدا کے لیے دوپٹہ پہنے۔ اس کی اس بات نے مجھے بے حد حیران کیا۔ میں نے کہا، کاہے کو پہنوں دوپٹہ؟ کہنے لگا، میں صرف آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا شاید زیادہ امیر نہیں ہے، میری قیمت پوری ادا نہیں کی، اس لیے بس دیکھنے کے ہی پیسے دیے ہیں۔ مولوی کا بیٹا ہے اس لیے کچھ ایمانداری دکھا رہا ہے۔ میں نے کہا، رملہ نے کتنے پیسے لیے تم سے؟ کہنے لگا، پتہ نہیں، جیب میں جتنے تھے میں نے سارے رملہ بائی کی کارٹ میں رکھ دیے تھے۔ میں نے کہا، پھر بھی؟ کہنے لگا، شاید 2000۔ میں نے کہا، 2000 میں رملہ نے بس تمہیں دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ ٹھہر ذرا، میں پوچھ کر آتی ہوں اس سے۔ ویسے تو 1500 میں ہر ایرے غیرے کو میرے کمرے میں بھیج دیتی ہے۔ دیکھا کہ لڑکا مولوی ہے، شریف ہے، تو اسے لوٹنے لگی۔ یہ 1980 کی بات ہے، اس دور میں 2000 کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بیڈ سے اٹھتی، وہ کہنے لگا، نہیں، انہوں نے مجھے منع نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر میں دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، پھر کاہے کی مگج ماری کرتا ہے نورو کے ساتھ؟ کہنے لگا، میں کوئی امیر زادہ نہیں ہوں، نہ ہی آپ کے ساتھ رات بتانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، میں صرف اپنی نظروں کو سیراب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بڑی عجیب باتیں تھیں اس کی، آج تک آنے والے مردوں سے بالکل مختلف سا تھا۔ کہنے لگا، میں صرف آپ کو دیکھنے کا متمنی ہوں، اگر اجازت دے سکتی ہیں تو
کیا اپنی آنکھوں کو سیراب کر سکتا ہوں؟ وہ بڑی ہی عزت سے بات کر رہا تھا، مجھے حق دے رہا تھا، ورنہ یہاں آنے والے مرد پہلے گالی دیتے تھے اور پھر بات کرتے تھے۔ میں نے کہا بابو تو دیکھنے میں امیر زیادہ نہیں لگتا، اتنے پیسے کہاں سے لایا؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے رکھ دیے، اس کی ہتھیلیوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگا پورے 2 مہینے کی مزدوری ہے، پتھر اٹھائے ہیں میں نے۔ یہ دیکھ کر میں جتنا بھی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ آج تک کبھی کوئی اینٹیں اور پتھر اٹھا کر مزدوری کر کے پیسے جمع کر کے میرے پاس رات گزارنے نہیں آیا تھا۔ میں کبھی اس کے چھالوں بھرے ہاتھ دیکھتی، کبھی اس کے چہرے کی طرف جہاں صرف شرافت تھی، آنکھوں میں صرف دیکھنے کی طلب تھی، کہیں بھی ہوس کا شائبہ تک نہ تھا۔ مجھے دیکھنے آیا تھا، اس لیے میں کسی مجسمے کی طرح اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ کب پتہ ہی نہیں چلا، بس پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ لیکن جاتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سینے سے دل کو کھینچ کر وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد وہ چند دن نہیں آیا۔ ہر بار رقص کرتے ہوئے مجھے اسی کا انتظار رہتا۔ 15 دن بعد وہ آیا۔ اسے دیکھ کر میرے رقص میں ایک عجیب سا سرور چھا گیا، میرے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ سی چھا گئی۔ لگتا تھا کہ ہر طرف شادیانے سے بج رہے ہیں۔ جب لوگ رقص دیکھ چکے وہ بھی اٹھ کر جانے لگا۔ رملہ بائی کے پاس میرے لیے گاہک بیٹھنے لگے، لیکن میں نے رملہ بائی سے کہہ دیا، میں نے کہا آج نورو کسی کے ساتھ رات نہیں گزارے گی، اس لیے سب واپس جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر رملہ بائی کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جیسے ہی سب امیر زادے واپس جانے لگے تو وہ نوجوان بھی واپس جانے لگا۔ میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا تم میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ دیکھ کر رملہ بائی کو اور بھی غصہ آنے لگا، لیکن اب مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ بالکل حیران پریشان تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ کہنے لگا آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اب تمہیں مجھ سے ملنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہ ہی ہے، بس تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو۔ میں نے کہا نام کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگا عمر دین۔ مجھے اس کا نام بھی اچھا لگا۔ کہنے لگا میرے ابا مولوی عبدالقیوم ہیں، مسجد کے امام بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی حافظ اور عالم بنوں، لیکن میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں کر پایا۔ حافظ قرآن تو ہوں لیکن عالم نہیں بن پایا، اس لیے وہ مجھ سے ہمیشہ ناراض سے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں کا راستہ کس نے دکھایا؟ کہنے لگا میرے دوستوں نے۔ میں رات کو سب سے چھپ کر دوستوں میں جا بیٹھتا تھا، وہی مجھے یہاں لے کر آئے تھے۔ کہنے لگے تمہیں حسن کی دنیا دکھاتے ہیں۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے مجھے رات کو سکون سے نیند نہیں آتی، لیکن میں برا انسان نہیں ہوں، آپ کو بھی میں نے بری نظر سے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تم دیکھ بھی لو تو کیا فرق پڑتا ہے، یہاں آنے والے کون سے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کہنے لگا میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اس کی بات پر میں حیران سی ہو گئی۔ کچھ دیر ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ ایک روز کہنے لگا کہ میں نے فیکٹری میں نوکری کر لی ہے، ہر مہینے تنخواہ ملے گی، اگلی بار آؤں گا تو آپ کے لیے تحفہ لے کر آؤں گا۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ جب وہ اگلی بار آیا تو ایک سرخ رنگ کی چادر میرے لیے لایا، ساتھ میں کانچ کی چوڑیاں۔ میرے لیے وہ بہت اہمیت رکھتی تھیں۔ رملہ بائی نے دیکھا کہ میں اب گاہکوں کو ٹھیک سے پوچھتی نہیں ہوں، مجھے ہر وقت بس عمر دین کا انتظار رہتا ہے۔ اسے دیکھ کر میں رقص چھوڑ دیتی ہوں، کسی گاہک کو کمرے میں نہیں آنے دیتی۔ یہ دیکھ کر اب وہ مجھ سے خائف رہنے لگی۔ مجھ سے کہتی کہ اس کنگلے کو کیوں تم کمرے میں گھساتی ہو، تجھے کیا دیتا ہے وہ؟ میں نے کہا عزت، محبت۔ کہنے لگی ان دونوں چیزوں کا ہمارے کوٹھے پر کوئی کام نہیں۔ میں کہتی کہ میں نے 3 سال تجھے کما کر کھلایا ہے، ایسا کر تو مجھے چھوڑ دے۔ کہنے لگی تو کیا سمجھتی ہے، یہ مولوی کا بچہ تجھے اپنی بیوی بنائے گا، تجھے عزت دے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ مجھے عزت دے گا تو مجھے چھوڑ دے گی؟ وہ کہنے لگی تیری جان لے لوں گی اگر ایسا سوچا بھی تو۔ میں دیکھتی ہوں وہ کمینہ کیسے یہاں پر قدم رکھتا ہے۔ یہ سن کر میرا رنگ اڑا تھا۔ میں نے کہا رملہ بائی اسے کچھ مت کہنا۔ کہنے لگی اگر تو چاہتی ہے کہ میں اسے کچھ نہ کہوں تو وہی کر جو ہم چاہتے ہیں۔ اب میں چپ سی ہو گئی۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی، اس ماحول سے نفرت ہونے لگی، اور پھر عمر دین بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔
مجھے کہتا تھا کہ مجھے رات کو یہ سوچ کر نیند نہیں آتی کہ تمہیں کوئی اور چھوتا ہوگا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ پھر کہنے لگا میرے ابا کی گاؤں میں زمینیں ہیں، اب آج کل ابا چھوٹی بہن کی شادی کا سوچ رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں زمین بیچ دوں۔ کہنے لگا رملہ بائی سے پوچھ لو تمہاری قیمت کیا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں یہاں سے آزادی دلوا دوں۔ میں نے کہا زمینیں بیچ کر کتنے پیسے مل جائیں گے؟ کہنے لگا یہی کوئی 70,000۔ ابا سے کہہ دوں گا کہ رقم راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لی۔ میں نے کہا وہ میرا سودا اتنے میں کبھی بھی نہیں کرے گی، بلکہ اگلے 10-15 سال تک کبھی بھی نہیں کرے گی۔ وہ کہنے لگا کاش میں کوئی امیر زیادہ ہوتا تو تمہیں بچا لیتا، تمہاری منہ مانگی قیمت دے کر اس عورت سے تمہیں آزادی دلوا دیتا۔ میں نے کہا اگر میں تمہارے ساتھ بھاگ جاؤں تو کیا تم مجھے عزت کی زندگی دو گے؟ میری بات سن کر کہنے لگا کہ یہ لوگ تمہیں جان سے نہیں مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا ویسے بھی تو روز مرتی ہوں، دل میں تم ہو، محبت تم سے کرتی ہوں اور رات رنگ برنگے مردوں کے ساتھ گزارتی ہوں، تمہیں کیا پتہ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے ہاتھ بھی لگائے۔ یہ کام تو مجھے شروع سے ہی برا لگتا تھا، لیکن اب تو اور بھی برا لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر تم بھاگنا چاہو تو میں آخری دم تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چند دن بعد آنا پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ جب وہ چند دن بعد آیا تو میں سوچ چکی تھی کہ ایک بار مجھے کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، یہاں سے بھاگ کر عمر دین سے شادی کر لوں۔ ہماری زندگی غربت میں تو ہوگی لیکن عزت تو ہوگی نا۔ مجھے عزت کی زندگی چاہیے تھی، ایک شوہر، اس کا چھوٹا سا گھر اور اپنے بچے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، رات کے 3 بجے تم اسٹیشن پہنچ جانا، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ رات کے 12 بجے تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی، اس لیے رقص کی محفل جلدی ختم ہو گئی، سب اپنے گھروں میں بھاگ گئے۔ رات کے 3 بجے تیز بارش کی وجہ سے رملہ بائی اور دوسری لڑکیاں بھی کمروں میں جا گھسیں۔ ہیرا منڈی کی گلیاں پانی سے بھری ہوئی تھیں، اسی لیے کوئی کہیں نہیں تھا، نہ ہی کوئی دلال تھا۔ میرے لیے اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کالی چادر خود پر اوڑھ لی، کوٹھے کی دہلیز پار کر گئی۔ جیسے ہی بھاگتے قدموں سے تیز بارش سے میں مین سڑک پر آئی، رکشہ روکا اور کہا کہ ریلوے اسٹیشن جانا ہے۔ وہ مجھے ریلوے اسٹیشن تک پہنچا گیا۔ آتے ہوئے گلے میں سے پیسے میں نے اٹھا لیے تھے، اس میں سے رکشے والے کو پیسے دیے، 2 ٹکٹیں بھی خریدی۔ لیکن جب پلیٹ فارم پر پہنچی تو اس وقت کوئی بھی ٹرین پلیٹ فارم پر موجود نہ تھی۔ مجھے عمر دین کا انتظار تھا، میں بینچ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے اور اس ذلت کی اندھیر نگری سے مجھے نکال کر ہمیشہ کے لیے لے جائے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں چاہتی تھی کہ یہاں سے نکل جاؤں۔ سامنے اچانک سے مجھے عمر دین نظر آ گیا، چھوٹا سا دستی بیگ اس نے پکڑ رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی، مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تیز قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس پہنچا، کہنے لگا شکر ہے تم خیریت سے یہاں پہنچ گئی۔ میں نے کہا میں تمہاری ٹکٹ بھی خرید چکی ہوں۔ کہنے لگا اچھا کیا، ٹرین بس 5 منٹ میں پہنچنے والی ہے۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں بے حد خوش تھی کہ مجھے میری منزل مل جائے گی۔ ٹرین کا ہارن بھی سنائی دینے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ٹرین پلیٹ فارم پر لگ چکی تھی۔ ہم دونوں ہی جلدی سے ٹرین میں بیٹھے۔ اتفاق تھا کہ ٹرین میں زیادہ رش نہیں تھا، اس لیے ہمیں بیٹھنے کے لیے ایک کیبن مل گیا۔ اب ٹرین کے چلنے کا انتظار تھا۔ ہر آہٹ پر مجھے یہی ڈر لگتا کہ کہیں رملہ بائی کے دلال مجھے لینے نہ آ جائے، لیکن یہ مرحلہ میرا بڑی آسانی سے طے ہو گیا۔ ٹرین چل پڑی۔ میں نے عمر دین سے پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا میں تمہیں اپنے آبائی گاؤں لے جاؤں گا۔ ابا شہر میں رہتے ہیں لیکن ہمارا اپنا گھر ہے، گھر کے ساتھ مدرسہ بھی بنا ہوا ہے، سوچ رہا ہوں وہیں چلا جاؤں، اب ہماری زندگی عزت سے گزرے گی۔ میں جتنا خوش ہوتی اتنا کم تھا۔ میں نے کہا تمہارے ابا میرے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ سن کر عمر دین چپ سا ہو گیا، کہنے لگا نہیں جانتے، اور کبھی انہیں بتانا بھی نہیں کہ تم بازار حسن کی طوائف زادی ہو۔ میں انہیں یہی بتاؤں گا کہ تم ایک شریف لڑکی ہو۔ میں کہنے لگی ٹھیک ہے جیسا تم کہو۔ ہم لوگ صبح سویرے 6 بجے عمر دین کے گاؤں پہنچ گئے۔ وہ مجھے اپنے آبائی گاؤں اپنے گھر میں لے گیا، مجھ سے نکاح بھی کر لیا۔ میں بہت خوش تھی،
خوش تو وہ بھی بہت تھا۔ میرے پاس آ کر پہلی بار اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چھوا تھا۔ مجھے لگا جیسے اس کا مجھے چھو لینا مجھے معتبر کر گیا۔ پہلی بار مجھے ایسے لگا جیسے میرا مردہ دل دھڑکنا سیکھ گیا۔ محبت کیا ہوتی ہے، شوہر کی رفاقت کسے کہتے ہیں، یہ مجھے عمر دین کی سنگت پا کر پتہ چلا۔ میں بے حد خوش تھی اور مجھ سے زیادہ عمر خوش تھا۔ کہنے لگا تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم طوائف تھیں، بس یہ سمجھو کہ تم عمر دین کی عزت ہو، اس کی بیوی ہو۔ بیوی کا لفظ سن کر میرے اندر جتنا سکون پیدا ہو گیا تھا میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ ایسی زندگی تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی جو مجھے عمر نے دی تھی، لیکن اس زندگی کی مدت بہت کم تھی، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ روح کو لرزا دینے والے واقعات تھے۔ اگلے ہی روز عمر نے مجھے سادہ سا لباس لا کر دیا۔ میں نے وہ بڑی خوشی خوشی پہنا۔ اس نے مجھے نماز سکھائی، کلام پاک پڑھنا سکھایا۔ میں کب اس کے رنگ میں ڈھلتی چلی گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تو مجھے پردے کی عادت ہو گئی تھی، کسی غیر کے سامنے میں جاتی تک نہیں تھی۔ 6 ماہ گزر گئے، اب تو بس ہمارے بیچ بس دین کی باتیں ہوتی تھیں۔ میں اس زندگی سے بے حد مطمئن تھی۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ پتہ نہیں میں نے کون سا نیک کام کیا تھا جو اللہ نے مجھے عمر جیسا شوہر دیا اور دین کے مطابق زندگی گزارنے والی زندگی عطا کی۔ میرے لیے آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب ایک روز دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی عمر ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص بڑے غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ کہنے لگا عمر کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ کون؟ کہنے لگا مفتی عبد القیوم، عمر کا باپ۔ یہ سن کر میں کچھ گھبرائی تھی کیونکہ وہ شخص بہت غصے میں تھا۔ میں نے کہا وہ بس آنے والے ہی ہوں گے، آپ آئیے اندر آ کے بیٹھیے۔ کہنے لگا یہ میرا گھر ہے، میں بھلا کیوں اندر نہیں آؤں گا؟ وہ اندر جا کر بیٹھ گئے۔ میں جلدی سے کچن میں جا کر ان کے لیے پانی لائی، لیکن جیسے ہی میں نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا، انہوں نے گلاس کو پکڑ کر زمین پر پھینک کر توڑا۔ کہنے لگے اتنا بھی بد نصیب نہیں ہے عبد القیوم کہ ایک طوائف کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پیے۔ لڑکی تم اپنی تیاری پکڑو، آج میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑنے لگے۔